بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کبھی سوچا ہے اگر قرآن پاک کے ترجمے میں وہ لوگ شامل ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کو کافر کہتے ہیں، تو امت مسلمہ کا ایمان کہا جائے گا؟ اور اگر یہ سب کسی بڑے دینی ادارے کے پلیٹ فارم سے ہو تو پھر سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، کیا یہ اتحاد ہے یا ایمان پر حملہ؟ آج ہم آپ کو دکھائیں گے وہ فتویٰ جو پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل چکا ہے۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا پر اس وقت ایک فتویٰ بہت تیزی سے وائرل ہے، جس میں جامعۃ الرشید سے مطالعہ قرآن حکیم کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال بڑا سیدھا مگر خطرناک تھا، کیا کسی ایسے گروہ کے ساتھ مل کر ترجمہ قرآن کیا جا سکتا ہے جو تحریف قرآن کا قائل ہو، زکوٰۃ کا منکر ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتا ہو؟ بس پھر کیا تھا، فوراً لوگوں نے اس فتوے کو 2 سال پہلے ایران کے ایک وفد کے جامعۃ الرشید کے دورے سے جوڑ دیا اور سوشل میڈیا پر تبصروں کا طوفان آ گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ وہی ادارہ ہے جس نے ان کے ساتھ اتحاد کی بات کی تھی، لیکن کیا یہ حقیقت ہے یا محض ایک سازش؟ محترم سامعین، 2 سال پہلے جب ایران کا وفد جامعۃ الرشید آیا تھا، تب ملک کے نامور علماء نے خبردار کیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہتے تھے، یہ ان شہداء کی قربانیوں کے ساتھ ناانصافی ہے جنہوں نے صحابہ کی عظمت کے لیے جانیں دی، اور ان کے الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں، ماں کو گالی دینے والے سے کون محبت کرتا ہے؟ یہ لوگ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برا کہتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کو کافر سمجھتے ہیں۔ ان سے اتحاد نہیں، فاصلہ ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، لیکن اب جب یہی سوال مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے آیا تو جامعۃ الرشید کی جانب سے فتویٰ دینے سے معذرت کر لی گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ محض احتیاط نہیں بلکہ ایک دباؤ ہے، کیونکہ یہی مسئلہ مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب اور بھائی عمار یاسر صاحب پہلے ہی اٹھا چکے ہیں۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے پرانے اختلافات کی وجہ سے جامعۃ الرشید نے فی الحال خاموشی اختیار کی ہے، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شیعہ نمائندوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی ملاقات کی تھی۔ مگر یہاں ایک بات یاد رکھے، دارالعلوم کراچی کے ریکارڈ پر شیعہ عقائد کے خلاف کئی باقاعدہ فتوے موجود ہیں، لہٰذا اس ملاقات کو اتحاد سمجھنا بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ آج امت مسلمہ ایک نازک موڑ پر ہے، ایک طرف اتحاد کا نعرہ، دوسری طرف ایمان کی سرحدیں۔ سوال یہ نہیں کہ فتویٰ کیوں نہیں دیا گیا، کیونکہ اکثر دارالفتہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کسی فتوے پر یہ کہہ کے معذرت کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہے اب تک، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ لوگ اب اس کو 2 سال پہلے والے واقعے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کے نام پر ایسے اتحاد کی گنجائش ہے؟ فیصلہ اب عوام کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ کبھی کبھار خاموشی بھی ایک اعلان ہوتی ہے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔